والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ الواقعہ کی آیت نمبر 83 سے 96۔ آج یہ صورت مکمل ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ وَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان رحمت والا۔ فلولا، پھر کیوں نہیں، اذا، جب، بلغت الحلقوم، پہنچے گلے تک، جب جان گلے تک پہنچے، حلقوم تک پہنچے، وَأَنْتُمْ، اور تم، حِینَئِذٍ تنظرون، اس وقت، تنظرون، دیکھ رہے ہو، وَنَحْنُ، اور ہم، اقرب، زیادہ قریب ہیں، الیہ منکم، اس کی طرف، منکم، تم سے، ولیکن لا تبصرون، اور لیکن لا تبصرون، تم نہیں دیکھتے۔ فلولا، تو کیوں نہیں، ان کنتم، اگر تم ہو، غیر مدینین، بدلہ نہ دیے جانے والے، ترجعونہا، تم لوٹا لیتے اس کو، یعنی اس روح کو لوٹا لیتے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فاما، پھر بہرحال، ان کانا من المقربین، اگر کانا، وہ ہو، یعنی فوت ہونے والا ہو، من المقربین، مقرب بندوں میں سے، جو فوت ہونے والا ہو مقرب بندوں میں سے ہو، فروح وریحان، تو راحت اور خوشبودار پھول، ریحان خوشبودار پھول، وجنت نعیم، اور نعمتوں کی جنت ہے، واما، اور بہرحال، ان کانا، اگر وہ ہو، من اصحاب الیمین، دائیں جانے والوں میں سے، فسلام لک، تو سلام ہو تم پر، اے حبیب، تم پر سلام ہو، من اصحاب الیمین، دائیں جانے والوں کی طرف سے، واما، اور بہرحال، ان کانا، اگر وہ ہو، من المکذبین الضالین، جھٹلانے والوں، من المکذبین، جھٹلانے والوں، ضالین، گمراہوں میں سے، جھٹلانے والوں میں سے وہ ہو، فنزل، تو مہمانی ہے، من حمیم، کھولتے ہوئے گرم پانی کی، اگر وہ جھٹلانے والا ہے تو پھر اس کی مہمانی ہوگی، کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور اس کو تسلیۃ الجحیم، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جانا، یہ اس کی مہمانی ہے، پھر اس طرح اس کو ویلکم کیا جائے گا۔ اِنَّ هَذَا، بے شک یہ، لَهُوَ حق الیقین، ہذا، یہ، لَهُوَ، ضرور وہ، حق الیقین، اعلیٰ درجے کی یقینی بات ہے، فسبح بسم ربک العظیم، فسبح، تو تم پاکی بیان کرو، بسم ربک العظیم، اپنے عظمت والے
رب کے نام کی تم پاکی بیان کرو۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پھر کیوں نہیں جب جان گلے تک پہنچے، حالانکہ تم اس وقت دیکھ رہے ہو اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہیں، مگر تم دیکھتے نہیں، تو اگر تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا تو کیوں نہیں روح کو لوٹا لیتے اگر تم سچے ہو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے کفار، تمہارا حال یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس وہ کتاب لائی جائے جس نے تمہیں اپنی مثل لانے سے عاجز کر دیا، تم کہتے ہو کہ یہ جادو ہے اور یہ خود بنائی ہوئی کتاب ہے۔ اگر تمہاری طرف سچا رسول بھیجا جائے تو تم اسے جادوگر کہتے ہو، جھوٹا کہنے لگ جاتے ہو۔ اور اگر ہم تمہیں بارش عطا کریں تو تم کہتے ہو کہ یہ بارش تو فلاں ستارے کی وجہ سے نازل ہوئی ہے۔ اگر تم اپنی ان باتوں میں سچے ہو اور تمہارے خیال کے مطابق مرنے کے بعد اٹھنا، اعمال کا حساب کیا جانا، جزا دینے والا معبود وغیرہ، یہ سب کچھ کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی، تو پھر تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جب تمہارے پیاروں میں سے کسی پر نزع کا وقت طاری ہو اور اس کی روح جب حلقوم تک آ جائے، جب اس کی روح حلق تک پہنچ چکی ہو، تو تم اپنی طاقت کے بل بوتے پر اس روح کو پھر لوٹا دو نا۔ جب حلق تک، حلقوم تک آ جائے، تم اتنی باتیں کرتے ہو، مانتے نہیں ہو، اللہ کی نہیں مانتے، اس کے رسول کی نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے کو نہیں مانتے، تو پھر چلو یہ کر دو، اس روح کو جو ہم نکال رہے ہیں پھر لوٹا دو واپس حلقوم سے، جب اس پہ نزع کا وقت طاری ہوتا ہے، روح کو لوٹا دو واپس۔ حالانکہ تم دیکھ رہے ہوتے ہو کہ اس پر موت کی غشی طاری ہے، اس کی روح بس نکلنے ہی والی ہے، لیکن تم اس مرنے والے کی روح لوٹانے اور اس کی جان بچانے پر قادر نہیں۔ البتہ ہم اس وقت اپنے علم و قدرت کے ساتھ تم سے زیادہ اس مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں، کہ ہر چیز کو جانتے بھی ہیں اور سب کچھ کر بھی سکتے ہیں، لیکن تم اس چیز کو نہیں جانتے۔ جب تمہیں معلوم ہے کہ روح کو لوٹا دینا تمہارے اختیار میں نہیں ہے تو تم سمجھ جاؤ کہ یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں، لہٰذا تم پر لازم ہے کہ تم اس پر ایمان لے آؤ۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر وہ فوت ہونے والا اگر مقرب بندوں میں سے ہے تو پھر راحت اور خوشبودار پھول اور نعمتوں کی جنت ہے۔ یہاں سے موت کے وقت مخلوق کے طبقات کے احوال اور ان کے درجات بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مرنے والا آگے بڑھ جانے والے اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہے تو اس کے لیے موت کے وقت راحت، خوشبودار پھول اور آخرت میں نعمتوں کی جنت ہے۔ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقربین سے جو کوئی دنیا سے جدا ہوتا ہے تو اس کے پاس جنت کے پھولوں کی ڈالی لائی جاتی ہے، یعنی ابھی روح نکل ہی رہی ہوتی ہے، تو اسی وقت اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں۔ تو دنیا سے جیسی جدا ہو رہا ہوتا ہے تو جنت کے پھولوں کی ڈالی لائی جاتی ہے جس کی اسے خوشبو آتی ہے، وہ جب اس کی خوشبو لیتا ہے اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، توجہ اس کی خوشبو کی طرف ہوتی ہے، توجہ کہیں اور روح نکل جائے پتہ ہی نہیں چلتا، آسانی ہو جاتی ہے نا۔ یا جب سرکار کا چہرہ سامنے آ جائے، روح اس وقت نکل رہی ہو تو پھر موت کا ہر جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے، تو یہ ہوگا نیک لوگوں کے ساتھ ایسا۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ دائیں جانب والوں میں سے ہو تو اے حبیب تم پر دائیں جانب والوں کی طرف سے سلام ہو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مرنے والا دائیں جانب والوں میں سے ہو تو اے انبیاء کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کا سلام قبول فرمائیں اور ان کے لیے غمگین نہ ہوں، وہ اللہ کے عذاب سے سلامت اور محفوظ رہیں گے، اور آپ ان کو اسی حال میں دیکھیں گے جو آپ کو پسند ہو۔ بعض مفسرین نے ان آیات کے یہ معنی بھی بیان کیے ہیں کہ اگر مرنے والا دائیں جانب والوں میں سے ہو تو اے دائیں جانب والے، موت کے وقت اور اس کے بعد تمہارے ساتھی تم پر سلام بھیجیں گے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر مرنے والا جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہو تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی ہے، بھڑکتی آگ میں داخل کیا جانا ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مرنے والا جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو، جھٹلانے والوں میں سے ہو جو کہ بائیں جانب والے ہوں گے، تو اس کے لیے پھر آخرت میں کھولتا ہوا پانی تیار کیا گیا ہے اور اسے جہنم کی بھڑکتی آگ میں داخل کیا جانا ہے۔ ان ھذا لہو حق الیقین، یہ بے شک اعلیٰ درجے کی یقینی بات ہے، تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو۔ ان ھذا، یہ بے شک،
یعنی مرنے والوں کے احوال اور جو مضامین اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے لیے تیار کی گئی جن نعمتوں اور اللہ کے دشمنوں کے لیے تیار کیے گئے جن عذابات کا ذکر ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے جو دلائل بیان ہوئے، یہ بے شک اعلیٰ درجے کی یقینی بات ہے اور اس میں تردد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فسبح، تو اے محبوب تم پاکی بیان کرو۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی فسبح بسم ربک العظیم، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے رکوع میں داخل کر لو، اور جب یہ آیت سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو فرمایا کہ اسے اپنے سجدوں میں داخل کر لو۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جو رکوع اور سجود کی تسبیحات ہیں نا، یہ قرآن پاک سے ثابت ہیں۔ ہم جو رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی، تو اس کا ماخذ قرآن سے ہے، یعنی یہ چیزیں قرآن پاک سے ثابت ہیں۔ یہاں تک ہماری یہ صورت مکمل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ حدید شروع ہو رہی ہے۔ سورہ حدید انشاءاللہ پراپر کل شروع کریں گے، اور آج اس کا تھوڑا تعارف سن لیتے ہیں۔